بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں جی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ، اور آج کی ریسپی بہت ہی مزے کی ہے۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں جی کالی والا بلیک پے والا جی قیمہ، جو انتہائی مزے کا بنتا ہے۔ جب آپ اس کو کھائیں گے بنا کے تو آپ ریسٹورنٹ والا سٹائل جو ہے ذائقہ وہ بھول جائیں گے، آپ ہمیشہ گھر پہ ہی بنانا ترجیح دیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں نے ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پاس 1 kg مٹن کا قیمہ تھا اور 2 سے 3 عدد یہ پیاز تھے۔ ½ ٹی اسپون میرے پاس بلیک مرچ پیپر ہے، 1 ٹیبل اسپون میرے پاس سبز مرچ، 1 سے 1.5 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ، اور 1 چمچ میرے پاس ہے جی زیرہ اور سوکھا دھنیا جو ہے نا وہ پاؤڈر۔ یہ میں نے فریش بلیک مرچوں کا پاؤڈر بھی فریش ہی میں نے پیسا ہے، اور سوکھا دھنیا اور زیرہ وہ بھی میں نے فریش ہی پیسا ہے۔ تو چلیے جی، اب کوکنگ آئل ہم نے 1 کپ کوکنگ آئل لے لیا ہے، وہ پین میں ڈال کے وہ گرم کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی جب وہ گرم ہو جائے تو اس میں نے ڈال دیا جی پیاز کو ہم لوگوں نے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ اپنا کلر چینج نہیں کر لیتا۔ یہ دیکھیے جی، اس کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائی کرتے جانا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایک دفعہ اس ریسپی کو ٹرائی کر کے ضرور اپنے گھر والوں کو کھلانا ہے، پھر دیکھیے کہ وہ آپ کی تعریف کیسے کرتے ہیں۔ اب جی اس کا کلر چینج ہو چکا تھا، زیادہ کلر نہیں چینج کرنا۔ اب میں نے اس میں ڈالا ہے جی ادرک لہسن کا پیسٹ، یہ بھی میں نے فریش ہی اس کو بنایا ہے۔ یہ جب ہم گوشت والی کوئی ریسپی تیار کرتے ہیں تو اس میں آپ یاد رکھیے گا کہ جو چیزیں ہم یہ یوز کریں گے یہ ہم لوگ فریش ہی یوز کریں گے۔ پہلے سے پڑی ہوئی چیزیں جو ہم ڈالیں گے تو ہمارا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو ہمیں چاہیے اس میں۔ تو اس کو جی ہم 1 منٹ کے لیے اس میں فرائی کر لیں گے پیاز کے ساتھ، اور ساتھ ہی جی یہ سبز مرچوں کا جو پیسٹ ہے، یہ میں نے 6 سے 7 عدد سبز مرچیں لے لی تھیں، تو ان کو میں نے پیس لیا تھا، تو یہ میں شامل کر کے اس میں جی ساتھ ہی اس کو فرائی کر لوں گی۔ جو ابھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جن میرے بہن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل پہ نئے ہیں تو وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے، لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ آپ ہم نیکسٹ نئی سے نئی ویڈیو اور زیادہ محنت کے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجیے، اب میں نے اس میں قیمہ ڈالی ہے۔ قیمے کو میں نے پہلے ہی اچھے طریقے سے دھو کے ڈرائی کر لیا تھا، اور قیمہ میرے پاس ہے یہ مٹن کا قیمہ ہے 1 kg۔ تو یہ ڈال کے اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس کو فرائی کرتے جانا ہے، تاکہ جو قیمے کا پانی ہے یہ اسی میں خشک ہو جائے آئل میں، اور ساتھ ہی یہ جو ہے نا وہ سافٹ ہوتا جائے گا۔ یہ دیکھیے جی، اس کو ہم لوگوں نے اسی طرح مکس کرتے جانا ہے اور اس کو فرائی کرتے جانا ہے سلو فلیم پہ ہی۔ یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ آج جب آپ گھر میں کوئی بھی دعوت رکھیں یا مہمان وغیرہ آ رہے ہوں تو اس کو ایک بار بنا کے ان کو لازمی کھلائیے گا، پھر آپ لوگ ریسٹورنٹ والا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ لوگ بھول جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی، اس میں نے ڈال دیا ہے جی 1 ٹی اسپون کے قریب اس میں نے نمک شامل کر دیا ہے۔ تو اب میں اس میں شامل کروں گی جی سوکھا دھنیا اور زیرہ پاؤڈر شامل کر دوں گی۔ یہ میرے پاس تھا 1 ٹیبل اسپون۔ یہ میں نے شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے جی اس کو بھون لینا ہے۔ ساتھ ہی یہ دیکھیں جی، میں 1 پیالی اس میں بھر کے میں دہی یوز کر رہی ہوں۔ دہی جو ہے میں نے فریز کیا ہوا تھا، اس لیے یہ تھوڑا سا جمع ہوا ہے، تو یہ 1 پیالی بھر کے اس میں دہی یوز کروں گی۔ اس میں ٹماٹر کا یوز نہیں ہوگا، اس میں جسٹ دہی جائے گا، اور اس سے ہی اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا اور کریمی کریمی سا اس کا ٹیکسچر جو آتا ہے وہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے۔ قیمے تو آپ لوگوں نے بہت طرح کے بنائے ہوں گے، لیکن ایک دفعہ اس طرح سے بھی آپ لوگ بنا کے ضرور کھائیے گا۔ اب دہی کا جو پانی وہ چھوڑے گا، ہم نے اس کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد یہ دیکھیے جی، قیمہ بھی جو ہے نا وہ سافٹ ہو چکا ہے، اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو بھون لیں گے اچھی طریقے کے ساتھ آئل میں ہی، اور ساتھ میں اس میں جی ہم شامل کر لیں گے جی جو بلیچ ہیں پیسی ہوئی، وہ شامل کریں گے۔ وہ ہم اسی سٹیج پہ ہی شامل کریں گے، ہم لوگ پہلے نہیں شامل کریں گے، ورنہ جو اس کا کلر ہے وہ جو ہے نا وہ اچھا نہیں آتا ہے۔ ہم اس سٹیج پہ اس کو شامل کر کے ساتھ ہی اس کو بھون لیں گے۔ 2 سے 3 منٹ ان کو ساتھ آئل میں بھون لیں گے، تاکہ ان کا جو کچا پن ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ختم ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے جی، اس کو ہم لوگوں نے بھونتے جانا ہے۔
آئل اس نے چھوڑ دیا ہے، پانی مکمل طور پہ ڈرائی ہو چکا ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، یقین جانیے پورا کچن خوشبو سے ہی مہک رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دی بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ دیکھیں جی، اس کو فرائی کرتے جانا ہے ہم لوگوں نے 2 سے 3 منٹ اس کو اسی طرح چھوڑ کے بالکل بھی نہیں جانا، تاکہ ورنہ یہ نیچے نہ چپک جائے، نیچے لگنے کا جو خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ مکمل طور پہ اب تیار ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی اس کی یہ سافٹنس اور کریمنس اس کی چیک کریں، یہ کتنا کریمی ہے۔ اب جی ہم اس کے اوپر اس کے ٹیسٹ کو مزید بڑھانے کے لیے اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی جو کریم ہے وہ ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں جی، کریم ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، اور کریم ڈالنا اس میں ضروری ہے، اس کو ہم سکپ نہیں کر سکتے۔ اب جی اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ہے، یہ دیکھیں جی وہ آیا کلر۔ اب میں جی اس کے اوپر تھوڑا سا ادرک اور سبز مرچیں جو ہیں وہ میں اس کے اوپر شامل کر دوں گی، ساتھ ہی جی اس کے اوپر میں تھوڑی سی کریم اور شامل کر دوں گی اسمبلنگ کے لیے۔ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور اچھا لگ رہا ہے۔ آپ لوگ مجھے ٹرائی کر کے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کا کیسا بنا ہے اور آپ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا ہے۔ اب میں آپ کو ملوں گی جی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ، ایک اچھی اور مزے کی ریسپی کے ساتھ۔ تب تک جزاک اللہ۔